السلام علیکم میرے دوستو، اس ویڈیو میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اس میں جو بھی ہمارے دوست تھے جن لوگوں نے انجینئرنگ کی ہے یا جو بھی ڈگریز وغیرہ کیے اور وہ جاب سرچ میں لگے ہوئے ہیں، میں ان کو آئیڈیا دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ کیسے جاب سرچ کرو گے، اسپیشلی اگر جو دوست وہ فارن کنٹریز میں جانا چاہ رہے ہیں یا ایون پاکستان میں وہ جاب سرچ کر رہے ہیں۔ اور ان کو جب میں یونیورسٹی سے نکلا تو مجھے بھی کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ اگر میں نے جاب سرچ کرنی ہے تو میں نے کس طرح جاب سرچ کرنی ہے۔ اخباروں کو دیکھ کے، ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ ایڈورٹائزمنٹ کو دیکھ کے پھر وہاں پہ اپلائی کر کے وہاں پہ جا کے اکثر ایسا ہو جاتا تھا کہ ہم جا کے انٹرویو دیتے تھے، ساتھ میں 1500 روپے بھی دے دیتے تھے اور انٹرویو کے بعد کچھ بھی پتہ نہیں چلتا۔ تو سارے اکثر پاکستان میں اس طرح کے پراڈیز بہت زیادہ ہے۔ وہ آ کے انٹرویو کلیکٹ کر کے 500 1000 2000 لڑکے آ کے ہر ایک سے 500 1000 روپے لے کے پھر غائب ہو جاتے۔ تو میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے جاب سرچ کرنی ہے تو آپ نے کس طرح جاب سرچ کرنی ہے، اور آپ کو اپنے مارکیٹ مطلب آپ اگر انجینئر ہے تو آپ سروسز بھیج رہے ہیں، مطلب اگر آپ پروگرامر ہے تو آپ پروگرامنگ سروسز بھیج رہے ہیں۔ اگر آپ سیل مین ہے تو آپ سیلز مین کی سروسز بھیج رہے ہیں۔ جس طرح سبزی والا وہ مارکیٹ پہلے ڈھونڈتا ہے، پھر وہاں پہ جا کے سبزی بیچتا ہے۔ اگر وہ کسی صحرا میں جا کے کھڑا ہو جائے تو اس کی سبزی کوئی نہیں خریدے گا۔ اب ہمارا بھی یہی حال ہے۔ ہم سارے جو اسٹوڈنٹس، خاص کر پاکستان میں اتنا مارکیٹ نہیں ہے، ہم انجینئرنگ ڈگری یا جو بھی ڈگری ہے ہم کر لیتے ہیں، پھر ہم صحرا میں کھڑے ہوتے ہیں، کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ انجینئر کہاں پہ ہے۔ وہی لوگ آتے ہیں جو پراڈیا ہوتے ہیں اور وہ آپ کو دھوکہ دے کے کچھ پیسے بٹور کے نکل جاتا ہے۔ تو یہ ہم نے اپنا ڈیمانڈ بڑھانا ہے۔ ڈیمانڈ کیسے بڑھانا ہے؟ ہم نے پہلے مارکیٹ دیکھنا ہے کہ ہمارا میں اگر پروگرامر ہوں تو میرے پروگرامر کی ڈیمانڈ کدھر ہے۔ جتنا بڑا مارکیٹ ہوگا، جتنا بڑا بازار ہوگا، اس میں اتنی ہی زیادہ سبزی جو آپ بیچ رہے ہو یا جو بھی بیچ رہے ہو وہ زیادہ بکے گا۔ تو ان پورے جو میں نے تقریباً 10 سال ایکسپیرینس میرا رہا ہے مختلف، میں پاکستان میں جاب تلاش کی ہے، پھر وہاں پہ مجھے جاب نہیں ملی، پھر میں گیا دبئی میں نے جاب تلاش کی ہے۔ ہر کوئی مجھے کہتا تھا کہ گور آپ کو جاب نہیں ملے گی کیونکہ آپ کمپنیز میں جا کے وہاں پہ سی وی آپ نہیں دیتے، تو آپ کو جاب کیسے ملے گی؟ میں سب کو بولتا تھا کہ نہیں، یہ وہ دور نہیں ہے، آپ اپنے کمرے میں روم میں بیٹھ کے کمپیوٹر سے جاب ڈھونڈ سکتے ہو، اور میں نے کر کے دکھائی ہے۔ پھر مجھے جاب مل گئی دبئی میں، پہلے بار نہیں ملی، کچھ عرصے بعد ملی، لیکن میں نے ڈھونڈ کے دکھائی ہے۔ پورا کمپیوٹر پہ بیٹھ کے اپنے کمرے سے باہر نکلا ہی نہیں ہو۔ پھر اس طرح سیم، پھر میں نے وہ جاب چھوڑ دی، پھر دوسری جاب ڈھونڈ لی، پھر عمان میں بیٹھ کے انگلینڈ میں جاب ڈھونڈی، اور انگلینڈ میں ادھر آیا ہوں۔ کمپنی نے مجھے ویزا سب کچھ دے کے ادھر میں آیا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ میں کوئی ایکسٹرا آرڈینری بہت زیادہ ٹیلنٹڈ تھا،
بہت اچھے اچھے میرے کلاس میں بہت اچھے لڑکے تھے، بہت زیادہ ذہین، بہت تیز، بہت محنتی، لیکن وہ ان کو جس پوزیشن تک میں پہنچا ہوں وہ شاید یہاں تک نہیں آئے، اسی وجہ سے کہ ان کا ڈائریکشن شاید ٹھیک نہیں تھا، یا جو بھی تھا، یا ان کو مطلب آنا ہی نہیں تھا، ان کا ادھر آنا نہیں چاہ رہے تھے۔ لیکن میں آپ کو سٹیپس وغیرہ اسی ویڈیو میں ابھی تھوڑی دیر میں بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح سے مارکیٹ ڈھونڈنا ہے، اور پھر اس کے آگے آپ نے کون سے اپروچ سے اپنے لیے اچھی جاب ڈھونڈنی ہے۔ چلو چلتے ہیں ابھی سلائڈس کی طرف۔ میں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو جاب سرچ کی اسٹریٹجیز بتاؤں گا۔ سب سے پہلے تو آپ کو آپ کے پاس ایک سکل ہونا چاہیے، اور آپ کو مارکیٹ کا نالج ہونا چاہیے۔ اب میں ہوں بلڈنگ آٹومیشن، میرا پرسنل، میں کینکس پروگرامر ہوں، کینکس پروگرامنگ کرتا ہوں، وہ یہ آتا ہے بلڈنگ آٹومیشن کے اندر۔ اب بلڈنگ آٹومیشن میں بہت سارے لڑکے ہوں گے جو ویسے مجھے بی ایم ایکس بھی بلڈنگ مینجمنٹ سسٹم بی ایم ایس بھی لکھنا چاہیے تھا ادھر، تو لیکن وہ میں نے نہیں لکھا۔ اب اس طرح جس طرح ہے کینکس، کینکس پروگرامنگ، اب بہت ساری کمپنیاں وہ کینکس پہ کام کرتی ہے، مطلب کینکس کی ڈیوائسز لوگوں کے لیے انسٹال کرتی ہے۔ سیم لوٹران، کچھ لوگ میرے دوست ان لوگوں نے آلریڈی لوٹران پہ کام کیا ہوگا، ان کا تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہوگا، ان کو ان کے لیے وہ کیسا، اگر دبئی میں ہے، گلف میں ہے، وہاں سے اگر نکلنا چاہ رہے ہیں، یو کے، یورپ، امریکہ جانا چاہ رہے ہیں، تو وہ کیسے ادھر جائیں گے۔ کرسٹرون سیم، کچھ لوگوں نے کام کیا ہوگا، کچھ نے نہیں کیا ہوگا۔ کنٹرول 4 اس طرح سے کچھ لوگ شاید جانتے ہوں گے، کچھ لوگ نہیں جانتے ہوں گے۔ اگر کوئی نہیں جانتا، مطلب اس کی فائنل ایئر یونیورسٹی میں ہے، تو ان کو یہ چیزیں جاننی چاہیے۔ ان کو ویب سائٹ پہ جا کے کینکس، لوٹران، کرسٹرون، کنٹرول 4 یہ سارے دیکھنے چاہیے۔ آٹو کے نیٹ ورکنگ میں یہ میں نے غلط لکھا ہوا ہے، یہ نیٹ ورکنگ تو نہیں تھا، یہ ڈرائنگ میں نے غلطی کی ہوئی، نیٹ ورکنگ کی جگہ ڈیزائننگ مجھے لکھنا چاہیے تھا۔ تو ڈیزائننگ میں اگر کچھ لوگوں نے آٹو کیڈ پہ کام کیا ہوگا، ہم یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں آٹو کیڈ، لیکن جس طرح ہم پڑھتے ہیں وہ مجھے نہیں لگتا کہ اتنا کچھ ٹیچر اچھے ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر ٹیچر ان کو خود ہی پتہ نہیں ہوتا کہ آٹو کیڈ کو ہم کدھر یوز کریں گے، مائکروسافٹ ویزیو کو ہم کدھر یوز کریں گے۔ ہم کو مائکرو کنٹرولر ہم پڑھتے ہیں انجینئر، یہ جو سارے جو میں باتیں کر رہا ہوں زیادہ تر انجینئرنگ کے ریلیٹڈ ہے۔ مائکرو کنٹرولر ہم پڑھتے ہیں، ہمیں کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ مجھے یاد ہے ہماری یونیورسٹی میں کچھ دوست پروجیکٹ کرتے تھے لائٹ کو جی ایس ایم کے تھرو آن کر کے آف کر کے، یہ اچھا ہے، لیکن اس طرح ٹیچرز جو ہمارے ٹیچرز ہیں ان کو گائیڈ کرنا چاہیے کہ آپ لائٹ آن آف کر کے کیا کرو گے۔ آلریڈی بہت سارے یہ کینکس، لوٹران، کرسٹرون، کنٹرول 4 یہ سب کچھ یہی کام کر رہے ہیں۔ ان کو ڈائریکٹ ان لوگوں کو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ جا کے کینکس ٹریننگ کرو، لوٹران کی ٹریننگ کرو، کرسٹرون کی ٹریننگ کرو، کنٹرول 4 کی ٹریننگ کرو۔ اگر یہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ تھوڑے ایکسپینسو ہوتے ہیں، اس کے بارے میں جانو، اس کے بارے میں یوٹیوب پہ سرچ کرو، ان کی کمپنیز میں جاؤ، ان کی کمپنیز جو ہے وہاں پہ مختلف جگہ پہ آپ کو بہت زیادہ مٹیریل ملے گا، تو آپ کو لائٹ آن آپ کر کے ادھر اپنا ٹائم ضائع کر کے صحیح ہے، وہ بھی اچھا ہے، لیکن
مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنا اچھا ہے کہ آپ کے مارکیٹ، آپ جب انجینئر بن جاتے ہو آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں باہر جا کے کیا کروں گا. آٹو کیڈ اگر آپ کو آتی ہے تو آپ ریدر دین 3D ڈیزائن کرو، یہ کرو وہ کرو، آپ کو ایک کمپنیز کا جو ریکوائرمنٹ ہے گھر میں KNX ڈیزائن کیسا ہوتا ہے، KNX سوئچز ہم کیسے ڈیزائن کرتے ہیں، یہ چیز اگر KNX نہیں ہے تو بیسک آپ کو ٹیمپلیٹ، KNX کا ایک ٹیمپلیٹ ہے. ایک جگہ پہ ایک بیڈ روم میں ایک جگہ باتھ روم میں KNX ہے اور KNX ہے، سوئچ ہے یا پریزنس ڈیٹیکٹر ہے، جو بھی ہے وہ آپ کو آٹو کیڈ میں بنانا پڑے گا. آپ کو آٹو کیڈ میں یہ دکھانا چاہیے کہ آپ وائرنگ کیسے کرو گے. اگر آپ نے بلڈنگ آٹومیشن میں آنا ہے، اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ صرف ان چیزوں پہ لگ جاؤ، مطلب ہر چیز، اگر ٹیبل بھی بنتا ہے تو وہ بھی اس کا پہلے ڈیزائن بنتا ہے، سب کچھ جو بڑے کمپنیاں جو کام کرتی ہے، کار گاڑی بنتی ہے، تو یہ ایک سکل ہے، یہ آپ کو سیکھنا چاہیے. مائکروسافٹ ویزیو اس میں بھی آپ ڈرائنگ بنا سکتے ہو. کمپنیز کی ڈرائنگ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو آن لائن. اگر آپ کو کمپنیز کا اپروچ نہیں ہے، مطلب آپ چاہ رہے ہو کہ میں ڈرائنگ سیکھنا چاہ رہا ہوں، اب آپ ایک ہفتے میں 2 کلاسز ہے 45 منٹس، میں بھی لیب 2 آور لیب ہے آپ کا. تو آپ اس طرح کرو کہ اس میں گوگل پہ سرچ کر کے کوئی ڈیزائن ڈھونڈ کے PDF میں ڈھونڈ کے اس کو نکالو PDF میں، اس کو دیکھ کے اس کو آٹو کیڈ میں کنورٹ کرو کہ وہ آپ کیسے کر سکتے ہو. اس کو مائکروسافٹ ویزیو میں کنورٹ کرو کہ آپ کیسے کر سکتے ہو. پھر ویب ڈیزائننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، اگر HTML کا سکل ہے آپ کے پاس، پہلے آپ کو یہ سکل سیکھنا چاہیے. HTML، جاوا اسکرپٹ، PHP، اس طرح کی بہت سارے اور ہیں. میں کیونکہ اس میں زیادہ ایکسپرٹ نہیں ہوں تو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا. یہ سکل آپ نے ڈیولپ کرنی ہے. آپ پہلے سکل ڈیولپ کرو. یونیورسٹی کے ٹائم میں آپ نے سکل ڈیولپ کرنا ہے. اور اگر یونیورسٹی آپ نے فنش کی، آپ کے پاس فری ٹائم ہے جب آپ سرچ کر رہے ہو، تو بھی دیکھو یہ ان چیزوں پہ تھوڑا بہت کام کرو. نیٹ ورکنگ، اگر سسکو ہمیں پیکٹ ٹریسر اور یہ سب کچھ ہمیں آفس یونیورسٹی میں ہم اس پہ کام کرتے تھے. راؤٹنگ کیا ہے، سوئچنگ کیا ہے، مائکروسافٹ سرور وغیرہ تھوڑا بہت ہمیں بتاتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا کسی نے کہ آپ اس پہ اپنے لیے جاب کیسے ڈھونڈے ہو. شاید جو ٹیچر ہیں ان کو پتہ نہیں ہے خود، یا وہ اتنا ایفرٹ نہیں کر رہے، بس سیم چیز آتا آ رہا ہے، ایک بار تیار کی ہوئی ہے وہی دوبارہ پڑھا کہ کوئی اتنا زیادہ ایفرٹ نہیں کر رہا ہے. تو مائکروسافٹ سرور کلاؤڈ، یہ سکلز ہیں. اس طرح کی بہت سارے اور ہیں. آپ نے ایک سکل ڈیولپ کرنا ہے. مارکیٹ میں سکل کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ آپ ماسٹر ڈگری کر لیا ہے اور آپ کے پاس کوئی سکل نہیں ہے. جاب ڈھونڈنا، اگر آپ یورپ میں ہے یا کسی اور ڈیولپ کنٹری میں ہے تو ہو جائے گا، اتنا مشکل نہیں ہے. لیکن اگر آپ ادھر نہیں ہے، پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں یا کسی اور جگہ پہ، تو آپ کو سکل ڈیولپ کرنا پڑے گا، تبھی یہ لوگ آپ کو کام دیں گے. سکل آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ لوگوں کو، ادھر بہت سارے لوگ ہیں وداؤٹ سکل، ان کو جاب دے دیں گے، ان کا سکل ڈیولپ کر دیں گے. آپ نے سکل ڈیولپ کرنا ہے. آپ نے ایسا کام کرنا ہے کہ آپ جیسے ہی کمپنی میں آؤ آپ ڈائریکٹ سویٹیبل ہو اس کام پہ، آپ ایکسپرٹ ہو اس کام کے، تو وہ آپ نے کرنا ہے. اب یہ تو سکل ہم نے ڈسکس کر دیا. اب اس کے بعد ان سکل کا آپ نے ڈیمانڈ دیکھنا ہے کہ یہ سکل، اگر میں KNX میں نے ایک سکل KNX پروگرامنگ کی سکل میں نے ڈیولپ کر دی ہے. اب میں تو ایکسپرٹ ہو گیا ہوں KNX میں،
اب میں اپنے لیے کام کیسے ڈھونڈوں گا؟ اب اب یہ بہت ٹرکی ہے. ایکسپرٹ میں ہوں. اب میرے پاس پیاز ٹماٹر بہت سارے ہیں، لیکن میں سبزی میں بیچ رہا ہوں. میں کسی ایسی جگہ پہ ہوں کہ جہاں لوگ ہی نہیں آتے، تو کیسے میں بیچوں گا؟ تو آپ نے مارکیٹ ڈھونڈنا ہے. مارکیٹ کیسے ڈھونڈنا ہے؟ لیٹ سپوز میں KNX پروگرامر ہوں، تو میں کیا کروں گا کہ میں جاؤں گا. سب سے پہلے میں جا کے KNX ویب سائٹ پہ جاؤں گا. میں آپ لوگوں کو ادھر دکھاتا ہوں کہ KNX ویب سائٹ میں آپ کیا کیا ڈھونڈ سکتے ہو. اب اگر میں جاتا ہوں KNX ویب سائٹ میں، میں جاتا ہوں KNX ویب سائٹ میں. ویب سائٹ میں آپ کو بتا رہا ہے کہ KNX کیا ہے، بینیفٹ اس کی کیا ہے، آپ سٹارٹ کیسے کر سکتے ہو، اس کے سافٹ ویئر کیا ہے، کمیونٹی. یہ کمیونٹی جو ہے یہ ویری امپورٹنٹ ہے. دیکھو کمیونٹی کیا چیز ہے. اس میں دیکھو مینوفیکچرر، اگر آپ کا انٹرسٹ ہے مینوفیکچر، آپ چاہ رہے آپ پروگرامنگ، مطلب یہ جو KNX ہے یہ بھی کوئی مینوفیکچر کر رہا ہے. آپ اتنے ایکسپرٹ لیول پہ ہو گئے کہ آپ KNX کی پروگرامنگ رائٹ کر سکتے ہو ان کے وغیرہ. تو آپ کو مینوفیکچررز کو آپ کی ضرورت ہوگی، تو آپ نے مینوفیکچرر کو جا کے کنٹیکٹ کرنا ہے. میں کیا کرتا ہوں کہ مجھے کمپنی چاہیے، کیونکہ اگر میں تھوڑا بہت جانتا ہوں KNX کے بارے میں، زیادہ ایکسپرٹ نہیں ہوں. تو میں نے ایک کمپنی ڈھونڈی ہے جہاں پہ میں جا کے ادھر میں ان کے ساتھ کام کر کے اپنا سکل بھی ڈیولپ کروں اور ان کے لیے بھی تھوڑا کام کروں. وہ بھی خوش، ہم بھی خوش، اور ایسا ہی سب کچھ پھر چلتا ہے. تو میں جاتا ہوں KNX کے پارٹنر. اب ادھر یہ دیکھو، اب ادھر یہ آل کنٹریز میں نے سلیکٹ کیے ہے. اب میں لیٹ سپوز پاکستان میں جاتا ہوں. میں پاکستان میں جاتا ہوں. پاکستان میں اتنے سارے لوگ نہیں ہیں. کراچی میں ایک کمپنی ہے BB پرائیویٹ لمیٹڈ. اب یہ مصطفیٰ مرزا جو بھی ہے، کراچی کا ہے، اس نے یہ اصل میں یہ جو بھی بندہ سرٹیفکیٹ کر دیتا ہے، جو اگر اس کے پاس کوئی اس نے KNX سرٹیفکیشن کی ہے، تو وہ یہاں پہ پارٹنرز میں KNX پارٹنرز میں آ جاتا ہے. ادھر وہ یہ جو KNX پارٹنر ہے، یہ کمیونٹی، وہ ادھر رجسٹر کر دیتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے اس نے یہ سرٹیفکیشن کی ہے. تو میں کیا کرتا ہوں کہ جو لوگ سرٹیفکیشن کیے وہ کسی نہ کسی جگہ پہ تو کام کرتے ہوں گے. اگر 10 میں سے 4 بھی کام کرتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی طرح اس نے اپنی کمپنی کا ڈیٹیل دیا ہوگا. تو میں جا کے ان کی ویب سائٹس، میں یہ مصطفیٰ رضا کا دیکھ رہا ہوں، میں ادھر جا کے جو ویب سائٹ ہے، اب یہ تو پیج نہیں، اس نے نہیں دیا ہوا ہے. یہ اس نے شاید یہ کسی ایسی جگہ پہ کام کرتا ہوگا، یا اس کا ویب سائٹ نہیں ہوگا، یا جو بھی ہے. اس نے بھی، اس بندے نے بھی ویب سائٹ نہیں دیا ہوا ہے. شاید پاکستان اتنا اچھا اگزامپل نہیں ہوگا. یہ بھی اپنا لنک دیا ہے. اکثر لوگ تو نہیں دیتے، اکثر لوگ کمپنیز کا ویب سائٹ دیتے نہیں ہے. لیکن اس میں اگر UK میں آپ جاتے ہو یا کسی اور کمپنی میں، کسی اور جگہ پہ، اگر میں دبئی جاتا ہوں، یہ جو ہے یہ آپ اس کو سرچ بھی کر سکتے ہو. یہ جو اس نے ایلسر الیکٹرانک جو بھی ہے، یہ آپ سرچ کر سکتے ہو گوگل میں. اگر اس نے ویب سائٹ نہیں دیا ہے تو آپ ڈائریکٹ گوگل میں سرچ کر کے یہ
نکال سکتے ہو. یہ دیکھو یہ والا شنائڈر، یہ اس نے بھی نہیں دیا ہوا ہے. زیادہ لوگ اسمارٹ ہے وہ نہیں دیتے، لیکن کچھ لوگ دے دیتے. اب یہ اس طرح کی اب میں اس کمپنی میں نے یہ ڈھونڈ لیے. یہ کمپنی، اس میں ایک بندہ کینکس کا ہے، وہ کام کر رہا ہے. تو میں فرسٹ سب سے پہلے تو میں دیکھوں گا کہ ان کے ساتھ میں کنٹیکٹ کیسے کروں گا. یہ ہو گیا کنٹیکٹ اسمارٹ انفراسٹرکچر. اس میں مختلف، شاید اس نے ای میل بھی ہر جگہ پہ ای میل وغیرہ دیا ای میل وغیرہ ہوگا. اب میں ادھر دیکھتا ہوں تو یہ آپ ادھر جابز اینڈ کیریئرز میں آ کے ادھر آپ جاب ڈھونڈ سکتے ہو اس کی ریلیٹڈ، یا آپ ان کو ڈائریکٹ ای میل کر سکتے ہو. وہ میں بعد میں کور کروں گا. یہ ہو گیا کینکس. اب آپ نے ڈیولپ کر دیا کینکس اسکل، پھر آپ جا کے ان کا جو کینکس کا ویب سائٹ ہے وہاں پہ آپ دیکھو گے کہ میں جو کمپنیاں کینکس میں کام کرتی ہے میں ان کو کیسے ڈھونڈوں گا. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. آپ کو اگر مارکیٹ کا پتہ نہیں ہے تو آپ جاب نہیں ڈھونڈ سکتے. تو یہ ہو گیا کینکس. اب دوسرا کریسٹرون. اب جاتے کریسٹرون کا دیکھتے ہیں. کریسٹرون کا تھوڑا ایزی ہے. کریسٹرون میں اگر آپ جاتے ہو ادھر کریسٹرون میں سمپل چیز ہے. اگر مجھے اپنے گھر میں کریسٹرون کی چیزیں لگانی ہے تو میں جا کے کریسٹرون کی ویب سائٹ پہ جا کے میں دیکھوں گا کہ میں کیسے چیزیں مجھے کریسٹرون کی کچھ چیزیں چاہیے اپنے گھر میں لگانی ہے تو میں جاؤں گا اور میں دیکھوں گا ہاؤ ٹو بائی. ادھر لکھا ہوا ہے فائنڈ اے ڈیلر اور پارٹنر. سو what does ڈیلر، یہ پارٹنر اور ڈیلر کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کریسٹرون کے پارٹنر ہے اور ڈیلر ہے وہ لوگوں کے لیے یہ چیزیں ان کے گھر میں لگاتے ہیں. تو آپ سمپل اس پہ کلک کرو، دیکھو گے یہ جو لسٹ آف کمپنیز آ جاتی ہے. اب یہ یو ایس اے کی کمپنیز ہے. یہ سارے ڈفرینٹ کمپنیز ہے. آپ اس کی ویب سائٹ پہ جاؤ گے. اس ویب سائٹ میں سمپل کنٹیکٹ کرو. اس سے آپ ان کی کنٹیکٹ ڈیٹیلز ڈھونڈ کے یہ دیکھو ادھر ای میل لکھا ہوا ہے. آپ ڈائریکٹ ای میل بھیج سکتے ہو ان پہ اپنا سی وی اٹیچ کر کے، کور لیٹر اٹیچ کر کے، اور آپ ان کو ڈائریکٹ کنٹیکٹ کر دو گے. اب اگر آپ 1000 کمپنیوں کو کر دو تو کسی نہ کسی جگہ سے آپ کو رسپانس مل جائے گا. اب یہ ہو گیا آپ نے اپنے اسکل ریلیٹڈ کمپنیاں ڈھونڈنی ہے. پھر اس سے آگے ہم جاتے ہیں کمپنیز کی ایسوسیشنز ہوتی ہے. ایسوسیشن جس طرح اب ادھر میں نے لکھا ہوا ہے کہ واٹ از سیڈیا ایسوسیشن. اب میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ یہ کیا چیز ہے. جس طرح آپ یونیورسٹیز میں جاتے ہو، اگر آپ نے انجینئرنگ میں ایڈمیشن لینا ہے تو میں جب انجینئرنگ کے لیے جا رہا تھا تو میں دیکھا تھا کہ ہر کوئی بولتا تھا کہ یار یہ یونیورسٹی پی ایس سی سے رجسٹر ہے اور یہ نہیں ہے، یہ رجسٹر ہے، یہ رجسٹر نہیں ہے. تو آپ نے سوچنا ہے کہ یہ پی ایس سی کیا ہے، پاکستانی انجینئرنگ کونسل کیا ہے. یہ جا کے یونیورسٹیز کی کرائٹیریا چیک کرتا ہے کہ یہ یونیورسٹی اچھی ہے، اچھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کا اپنا ایک کام ہے، وہ آپ کو کریڈیبلٹی چیک کرتی ہے. لیکن اگر آپ سوچتے ہو کہ مطلب اب آپ نے مارکیٹ ایکسپلور کرنا ہے کہ مارکیٹ کیسے ایکسپلور کرے. اب اگر آپ نے انجینئرنگ میں ایڈمیشن لینا ہے، پی ایس سی میں جاؤ ویب سائٹ میں، وہاں پہ جو بھی پاکستان میں انجینئرنگ یونیورسٹیز آئے سارے کے سارے آپ کو ادھر مل جائیں گے. ٹھیک ہے، جو آپ کو اچھی لگے وہ آپ اپنے ڈاکومنٹ بھیج دو. ٹھیک ہے، اور آپ کو ایڈمیشن
اگر آپ کی ان کے کرائٹیریا پہ پورا اترتے ہو تو آپ کو ایڈمیشن مل جائے گی۔ اب اگر میں ٹیچر ہوں، میں اگر یونیورسٹی کا ٹیچر ہوں، مجھے جاب چاہیے ٹیچنگ کی جاب، تو میں کیسے کروں گا؟ میں اس کو کیسے یوز کر سکتا ہوں؟ سیم چیز، میں پی ایس سی کی ویب سائٹ پہ جاؤں گا، سارے کے سارے یونیورسٹیز وہاں پہ ون بائی ون اس کی ویب سائٹ میں جاؤں گا، کیریئرس چیک کروں گا کہ یار ان کے پاس جابز ہے کہ نہیں ہے۔ اگر نہیں بھی ہے تو میں ڈائریکٹ ان کو اپنا سی وی کور لیٹر بیچ کے ان کو ڈائریکٹ سینڈ کر دوں گا، اور اس طرح سے مجھے وہاں سے جاب مل جائے گی، کسی نہ کسی جگہ پہ ہوگی۔ اب یہ میں صرف پی ایس سی کا ایگزامپل دے رہا ہوں، اس طرح اگر آپ نے کسی یو کے میں بھی اس طرح کی آرگنائزیشن ہوں گے، ہر کنٹری میں اس طرح کے کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں، وہ سارا ایسوسیشن وہ چیک کر کے وہاں پہ آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے۔ اب واٹ از سیڈیا ایسوسیشن؟ اب یہ سیڈیا جو ہے یہ سملر چیز ہے، پی ایس سی کی بالکل سملر ہے۔ یہ اس طرح کرتا ہے کہ یہ کمپنیز کو ریٹ کرتا ہے کہ یار یہ کمپنیز انٹیگریشن کے لیے اچھی ہے یا اچھی نہیں ہے۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کتنا سمپل ہے جاب سرچ۔ اب میں ادھر جاتا ہوں سیڈیا گلوبل ایسوسیشن، فائنڈ سب سے پہلے اس نے لکھا ہوا ہے فائنڈ سیڈیا انٹیگریٹر۔ میں ادھر چیک کرتا ہوں کہ کیا، اب میں کس چیز میں انٹرسٹڈ ہوں۔ ادھر یو ایس اے لکھا ہوا ہے، میں جو کنٹری مجھے چاہیے اسی کنٹری میں کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں کس چیز میں انٹرسٹڈ ہوں؟ اگر میں نیٹ ورکنگ میں، میرا جو اسکل ہے وہ نیٹ ورکنگ ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے، تو میں کیا کرتا ہوں، میں نیٹ ورکنگ سلیکٹ کر کے اور میں دیکھتا ہوں کہ کون سے کنٹری میں مجھے انٹرسٹ ہے، وہی کنٹری میں سلیکٹ کرتا ہوں۔ سپوز یو ایس اے میں نے، اور 25 مائل فائنڈ سیڈیا انٹیگریٹر۔ زپ کوڈ آپ کسی جگہ سے بھی ڈھونڈ سکتے ہو، یار دیکھو کسی جا کے ایک سٹی کا نام لکھ دو، اس کا زپ کوڈ گوگل میں آپ کو آسانی سے مل جائے گا، کوئی بھی زپ کوڈ۔ اب میں ادھر یونائٹڈ کنگڈم میں ہوں، یو کے میں، تو میں کروں گا یو کے لکھ کے CW9 میں لکھ دیتا ہوں۔ دیکھو یہ سونا ٹیکنالوجی، یہ ایک کمپنی ہے۔ آگے دیکھو ادھر زیادہ تو نہیں ہے کیونکہ میں نے یہ ایریا 25 کلومیٹر لکھا ہوا ہے، اب میں 250 کر دیتا ہوں، اس سے دور، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھو کتنی ساری کمپنیاں آ گئی ہیں، کتنی ساری ہے۔ یہ ہر کمپنی جو ہے یہ نیٹ ورک ریلیٹڈ کام کرتی ہے، ہر ایک کمپنی اس طرح کرتی ہے۔ اب یہ چیزیں آپ کیسے ڈھونڈو گے؟ اگر میں جاتا ہوں ہر کمپنیز کی ویب سائٹ میں، آخر میں لیٹس سپوز یہ جو کمپنیز ہے اس کی ویب سائٹ میں جاتا ہوں، تو کسی نہ کسی جگہ پہ ان لوگوں نے لکھا ہوتا ہے کہ یہ کن کن چیزوں کے ساتھ، یہ دیکھو سیڈیا ایوارڈ ونر، ہوم سنیما، سیڈیا سرٹیفائڈ ہوم۔ یہ چیز جو ہے یہ ہوم سنیما چوائس ڈریم تھیٹر، یہ سملر چیز ہے۔ آپ ان کی ویب سائٹ پہ جاؤ، اس کے دیکھو کہ اگر سنیما ریلیٹڈ جو کمپنیز آپ نے کام کرنا ہے تو ان کی ویب سائٹ پہ جا کے ان لوگوں نے یہ لسٹ کہیں نہ کہیں پہ دیا ہوگا۔ یہ دیکھو واٹ ایور اٹ از، یہ جو بھی ہے، آپ نے گوگل میں سرچ کر کے ان کو ڈھونڈو، ان کی ویب سائٹ پہ جاؤ اور وہاں پہ دیکھو کہ ان کے پاس کون کون سی کمپنیاں رجسٹرڈ ہیں، ان کو 10 ہو، 15 ہو، 20 ہو، 50 ہو، جو بھی ہو، آپ نے جا کے ان کی ویب سائٹ پہ جا کے ان کو سی وی اور کور لیٹر بھیجنا ہے، اور کسی نہ کسی جگہ سے آپ کو ضرور رپلائی مل جائے گا۔ اب ان پروسیس میں آپ نے بور نہیں ہونا، یہ ٹائم کنزیومنگ ہے تھوڑا،
تھوڑا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، یہ آپ کر سکتے ہو۔ میرے خیال میں اس کے آگے ہاں، تو پھر آپ نے کمپنیز، آپ نے ویب سائٹ ہر جگہ پہ جا کے مختلف جگہ سے آپ نے ویب سائٹ ڈھونڈ کے ان کی ای میلز یا کنٹیکٹ فارم یا جو بھی ہے وہ آپ نے ڈھونڈ کے پھر اب آپ نے کیا کرنا ہے، ای میل ان کو کیسے بھیجنا ہے۔ اب آپ نے اگر ویب ڈیزائنر ہو تو آپ نے سبجیکٹ میں لکھے ویب ڈیزائنر لوکنگ فار اے سوٹیبل جاب، KNX پروگرامر ہو KNX پروگرام سرچنگ فار اے سوٹیبل جاب، سم تھنگ لائک دیٹ۔ کوئی اس طرح کے ہیڈنگ جو مطلب کوئی جو بھی بندہ ای میل کا ہیڈر نوٹیفیکیشن دے کے سیدھا اس کو یہ چیز دکھ جائے کہ ہاں یہ کوئی بندہ ہے، وہ جاب کے لیے سرچ کر رہا ہے۔ اگر ان کے پاس اگر آلریڈی ویکینسی ہے تو وہ ڈائریکٹ دیکھے گا کہ یہ کیا چیز ہے، چلو دیکھو شاید ہمارے کام کا بندہ ہو۔ اور پھر ای میل باڈی میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنا سکل، جو بھی آپ کا سکل ہے اس کے بارے میں ایجوکیشن، مطلب اگر آپ نے انجینئرنگ ڈگری کی ہوئی ہے تو آپ لکھو کہ کمپیوٹر انجینئر، یا اگر ماسٹر ڈگری کی ہے تو ماسٹر ڈگری ان میکینک، الیکٹریکل، اور جو بھی ہے وہ لکھ کے کہ میں نے یہ کیا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے کہ ہاں میرا یہ سکلز ہے۔ زیادہ لمبا نہیں لکھنا کیونکہ لوگوں کے پاس اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوتا۔ اور پھر آپ نے اگر آپ کا ایکسپیرینس ہے تو آپ لکھو کہ ہاں میرا اتنا ایکسپیرینس ہے، کوئی 5 سال کا ایکسپیرینس ہے، 2 سال کا ایکسپیرینس ہے، 4 سال کا ایکسپیرینس ہے، وہ لکھ کے اور اپنا سی وی جب اٹیچ کرتے ہو تو یاد رکھنا کہ ان کو، میں اگر کسی کو بھیج رہا ہوں تو میں PDF بھیجتا ہوں۔ PDF اچھا ہے، اور ساتھ میں اچھا ہے کہ MS Word کا ڈاکومنٹ بھی بھیج دو، اگر پاسبل ہے تو وہ بھی بھیج دو۔ سی وی کو بھی اتنا زیادہ مطلب 5 6 پیجز کا نہیں، شارٹ 2 پیجز میکسیمم 3، لیکن شارٹ ٹو دا پوائنٹ۔ سب کچھ آپ کا انٹرویو میں ہوگا۔ تو اس طرح سے آپ پھر سب سے پہلے تو آپ نے اسکل ڈیولپ کر دیا، پھر آپ نے مارکیٹ ڈھونڈی کہ کہاں سے آپ کو جو کمپنیز کی ریلیٹڈ، جو کمپنیز کی ویب سائٹ ہے ادھر پہ آپ جا سکتے ہو، کیسے ڈھونڈ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے آگے آپ نے ہر ایک کمپنی کو یہ ای میل بھیجنی ہے۔ اب لازم نہیں ہے کہ وہ آپ کو ڈائریکٹ رپلائی آئے گا۔ اب اس طرح آپ ایک کمپنی کو، آپ ویب ڈیزائنر کے ویب ڈیزائننگ کی کمپنی ہے، آپ ان کو اپنا سی وی بھیج دیا، ٹھیک ہے۔ ان کو ابھی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، 2 مہینے بعد ان کا جو مین ڈیولپر ہے وہ ان کو کسی اور جگہ پہ اچھی جاب مل گئی اور وہ چھوڑ رہا ہے کمپنی، اور کمپنی کو دوسرا بندہ چاہیے، جلدی چاہیے، تو وہ کیا کریں گے، وہ جو بندہ ان کے لیے ایزیلی ایکسیسیبل ہو وہ سیدھا آپ کو ای میل بھیجیں گے کہ آپ کا انٹرویو ہم نے کرنا ہے اور دیکھتے ہیں کہ آپ ہمارا کام کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے ہو۔ تو یہ ویڈیو میں تقریباً عمان سے میں نے UK میں جاب ڈھونڈی، پہلے سیم پروسیس، یہی پروسیس فالو کر کے UK میں آ گیا۔ پھر UK میں 2 سال بعد میں اپنی جاب میں خوش تو تھا، لیکن سیلری اتنی جو مجھے چاہ رہی، جو میرے انڈیپینڈنٹ کی ریکوائرمنٹ تھی وہ پورا نہیں کر رہی تھی، تو مجھے وہ کمپنی چھوڑنی پڑی، اور سیم پروسیس میں نے کر کے میں نے ایک اور جگہ پہ جاب ڈھونڈی ہے۔ ان لوگوں نے بھی مجھے ویزا بھی دیا، سب کچھ دیا۔ تو کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، آپ نے ان کو ٹائم دینا ہے،
آپ نے تھوڑا سمارٹ تھنکنگ کرنی ہے. اب دیکھو ہم سب لوگ کرکٹ دیکھتے ہیں. اب کرکٹ کی جو ایڈورٹائزمنٹ بورڈ لگے ہوتے ہیں، کسی نے یہ نہیں دیکھا، کسی نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ یار یہ جو ایڈورٹائزمنٹ بورڈ ہے، چلو دیکھو یہ کیا کیا کام کرتے ہیں. اسی لیے نہیں کہ مجھے یہ چیزیں خریدنی ہے، اسی لیے کہ اس میں دیکھو یار یہ تو ویب ڈیزائننگ کی ایک کمپنی ہے، چلو اس کو دیکھتے کہ ان کے ویب سائٹ میں تو کوئی ویکنسی تو نہیں ہے، کوئی جاب کیریئر وغیرہ تو نہیں ہے، چلو دیکھتے ہیں. اگر ان میں نہیں ہے تو چلو ان کو کانٹیکٹ کرتے ہیں. ویسے ہی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. سیم تھنگ اگر آپ دبئی میں جاب سرچ ویزا پہ ہو، آپ جا کے بورڈ دیکھتے ہو، جاب بورڈ دیکھتے ہو، ٹھیک ہے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اسی ٹائم پہ، پکچر لے لو اس کا، 5 منٹ بعد جا کے گھر میں بیٹھ کے وہی کمپنی کا ویب سائٹ ڈھونڈو. ہر کمپنی ابھی تو ہر بندے کی ویب سائٹ ہے، تو آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے ان کو دیکھو. ایسا نہ ہو ان کو شاید آپ کی ضرورت ہو. تو یہ چیز انٹرنیٹ کو زیادہ ہم نے سب لوگوں نے یوز کرنا ہے. اور یہاں پہ میں فنش کر دیتا ہوں. میرا ایک یوٹیوب چینل ہے جس میں میں نے کافی ساری کینکس ریلیٹڈ ویڈیوز ان لوگوں کے لیے بنائی ہے جو کینکس ٹریننگ افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ان کا ٹریننگ تقریباً 900 پاؤنڈ کا 950 پاؤنڈ کا ٹریننگ ہے بیسک. تو وہاں پہ بھی آپ جا کے ویڈیوز دیکھ سکتے ہو، کینکس ٹریننگ تھوڑا بہت سیکھ سکتے ہو. تو اچھا ہوگا اگر آپ کو انٹرسٹ ہے بلڈنگ آٹومیشن میں یا اس طرح کی چیزوں میں، تو آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں. اور میں جو بھی ہو سکتا ہے میں سے جو بھی انفارمیشن میں آپ لوگوں کو ٹرانسفر کر سکتا ہوں، میں وہ ڈے ٹو ڈے آپ لوگوں کو ویڈیوز کے ذریعے ٹرائی کروں گا کہ ٹرانسفر کرو. اور اپنے جو بھی میرے دوست ہیں جن لوگوں نے بہت سارا ٹائم اسپینڈ کیا ہے، پیسے لگائے انجینئرنگ کر کے، MBA کر کے، یا جو کچھ بھی کیا ہے، ان کا ہیلپ کر سکوں کہ وہ کیسے اپنے لیے جاب ڈھونڈ سکتے ہیں. تھینک یو اور اللہ حافظ. اور پھر انشاءاللہ کبھی ملتے ہیں.